محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ سورۃ الکوثر کا ترجمہ سیکھے تھے۔ اب اس ویڈیو میں ہم لوگ سورۃ الکافرون کا ترجمہ سیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ما تعبدون، اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم لوگ، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا، اور نہ میں، عابد، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم لوگ، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ اس سورت کا پس منظر، یعنی یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں پتہ ہو چلے گا کہ جب اسلام کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش، مکہ کے کافروں کو جب بلانے لگے، قریش کو، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جس بت کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہے، پتھر ہے صرف، تم اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہے، اور جب اس سب سے وہ لوگ ناکام ہو گئے تو آخر میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز پیش کی۔ وہ تجویز کیا تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی ایک سال ہم عبادت کریں اور ایک سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ وہ یہ تجویز پیش کی اللہ کے رسول کے سامنے، اور یہ کہے کہ ہم اس بات پہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے اور ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، کھلم کھلا اعلان کر دیجئے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس لیے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس سے دیکھا جائے تو آج کے دور میں جو انسانیت کے نام پہ جو مسلمان غیروں سے مل جل کر ان کے تہواروں وغیرہ میں، ان کے مندروں میں چلے جاتے ہیں انسانیت کے نام پر، تو یہ صاف صاف غلط ہے اس صورت کے نظریے سے۔ اگر آپ صورت کے اندر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے روک رہا ہے۔ انسانیت ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، انسانیت کے نام پر اگر آپ اپنے مذہب کے خلاف جائیں تو یہ غلط ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیں، اور اس صورت کی تفسیر وغیرہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجئے، کوئی معاہدہ اور تجویز کی ضرورت نہیں ہے، آپ صاف صاف اعلان کر دیجئے، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے۔ تو چلیے پھر اگلی سورت النصر کے ساتھ ہم لوگ ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔